السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 10 کی تشریح کی طرف، اور یہ شعر نمبر 10 ہے۔ اس کے بعد ایک شعر اور بھی ہے جو فارسی زبان کا ہے، لیکن یہ صرف نظم اتنی ہی ہے، لہٰذا میں اس شعر کی تشریح کی طرف ہی آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچا چلے جائے۔ اچھا، آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں یہ جو آخری شعر ہے اس نظم کا: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، موتی کا مطلب قیمتی ہونا۔ موتی کے معنی اصل میں تو پرل ہے، یعنی جو قیمتی پتھر ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ قیمتی ہونا۔ مطلب یعنی وہ کتابیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں پہلے مصرے کا، کہ جب میں یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا تو اس وقت میں نے جو کتابیں وہاں پہ الماریوں میں پڑھی ہوئی تھی، کتب خانوں میں پڑھی ہوئی تھی، تو جب میں نے ان کتابوں کو دیکھا، جو دیکھی ان کو یورپ میں، ان کتابوں کو جب میں نے یورپ میں دیکھا تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ دل ہونا کا مطلب، سپارہ کا مطلب یعنی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یعنی میرا جو دل تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ علم کے موتی کا مطلب کیا ہے؟ قیمتی، یعنی علمی کتابیں۔ اور سپارہ کے معنی یعنی بہت سے ٹکڑے۔ دل سپارہ ہونا کا مطلب دل ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یعنی شدید دکھ ہونا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب یورپ میں چلا گیا، اس کا مفہوم شعر کا یہ ہے کہ جب یورپ میں چلا گیا تو وہاں پہ جب میں نے وہ کتابیں دیکھیں، کون سی کتابیں؟ یعنی جو مسلمان یعنی سائنٹسٹ نے، سائنسدانوں نے لکھی ہوئی تھی، تو جب میں نے ان کتابوں کو وہاں پہ دیکھا تو میرا دل جو تھا وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ مطلب میں بہت زیادہ خفا ہو گیا، اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا اور غمگین ہو گیا۔ کیوں؟ اب اس شعر کی تشریح آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 طریقوں سے میں تشریح کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس شعر میں مسلمانوں کی طرف، یعنی مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جس چیز کے کھو جانے کا افسوس ہونا چاہیے وہ اسلاف کی میراث، یعنی پراپرٹی، علوم اور فنون۔ علوم علم کی جمع اور فنون فن کی جمع ہے، مطلب یعنی آرٹس۔ تو علوم اور فنون اور ان کی کتابیں ہیں۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں جب ان علوم اور کتابوں کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو رنج اور غم کی وجہ سے میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے علوم سے ہم بیگانہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ فیض یاب مطلب یہ نہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو تھی اس کی مختصر تشریح۔ اب اس شعر کی دوسری تشریح بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس شعر کی جو دوسری تشریح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یعنی ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے علم کے وہ موتی کھو دیے جو بزرگوں سے ہمیں ملے تھے، یعنی وہ بیش قیمت کتابیں جنہیں یورپ میں دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور باختیار، یعنی ایک شعر وہ جو آخر میں کہتے ہیں کہ باختیار یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے، اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ یہ ہے: غنی روز سیاہ پیر کنا راہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشمی زل خارا۔ یعنی اس شعر کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اے غنی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیاہ بختی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھ کے لیے روشنی کا سامان بنا ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کتابیں ہماری تھیں اور فائدہ ان سے دوسرے اٹھا رہے ہیں۔
بالکل، مثلاً گاڑی ایک اپنے لیے خریدے اور وہ گاڑی دوسرے اس سے فائدہ اٹھائے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور نظر سے زلیخا کی آنکھیں منور ہو رہی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فراق میں، جدائی میں، تنہائی میں، ان کی غیر موجودگی میں بینائی کھو چکے تھے۔ تو یہ تو تھی اس کی دوسری تشریح۔ اب اس شعر کی جو تیسری تشریح ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے یہ ہیں کہ سلطنت ضائع ہونے کی بات چھوڑیے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم نے علم کے وہ گوہر، وہ موتی، ہمارے بزرگوں کی تصنیف شدہ لکھی ہوئی کتابیں اور ملکیت پراپرٹی، مطلب یہ بھی پراپرٹی ہے کتابیں، وہ کتابیں بھی اپنے پاس نہیں رہنے دی جو کسی قوم کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، البتہ مغربی اقوام کے کتب خانوں میں موجود ہے، اور وہ ان سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوسناک، المناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خزانہ آپ کا ہو اور فائدہ اس سے دوسرے اٹھا رہے ہوں۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ خزانہ آپ کا ہے اور فائدہ اس سے دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس شعر کی تھی تیسری تشریح۔ اب دوسری تشریح بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اقدار کھونے پر غم منا رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی ان تعلیمات اور ان کتابوں کے کھو جانے کا کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو نصیحتیں اسلاف نے کی تھیں، اسلاف کا مطلب بزرگ، ہم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں، جو علم انہوں نے کتابی شکل میں ہم تک پہنچایا تھا، وہ مسلمانوں کی غفلت تھی کہ مرنے پر یا وہ مسلمانوں کی غفلت تھی کہ اس سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا۔ اگرچہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں تو وہ انہوں نے جو کتابیں ہم تک پہنچائی تھیں، تو وہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں نے ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب نے ان پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، ریسرچ کیا، ترقی حاصل کر لی ہے۔ یورپ کی یہ ترقی، جو ترقی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور عظیم کارنامے، دراصل اسلاف کی تحقیقات اور علم سے ممکن ہو سکا ہے۔ مطلب یہ جو کتابیں ہیں جو یورپ میں پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ کتابیں اصل میں مسلمان سائنٹسٹ مسلم سائنٹسٹ نے لکھی ہوئی تھی، اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وجہ یہی کہ مسلمانوں کے اندر علم کی تلاش وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور جابر جس طرح ایک شاعر جو ایک وہ سائنٹسٹ تھے جن کا نام جابر ابن حیان تھا، جابر ابن حیان نے علم کیمیا میں وہ تحقیقات کی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ میں، فلسفی میں، اور ابو القاسم زہراوی نے سرجری میں، سرجن کا کام جو کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو سرجری کرتا ہے، تو انہوں نے سرجری میں جو خدمات انجام دی ہے وہ یورپ نے اپنے لیے استعمال کی اور ترقی حاصل کر لی۔ ہم نے اپنے سرمایہ کی بالکل قدر ہی نہیں کی جو آج مغرب کی لائبریریوں میں رکھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر اب مسلمان صرف پڑھتا ہی سکتا ہے، مسلمان صرف پچھتانے کا کام کر سکتا ہے، وہ صرف پشیمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ اب اس شعر کی جو پانچویں تشریح ہے یہ بھی آپ لوگ سنیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں مسلمان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حکومت کے رخصت ہو جانے کا کوئی غم نہیں،
اس لیے کہ حکومتیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن اصل دکھ کی بات آباء اور اجداد کے علمی کارناموں سے محرومی ہے۔ مسلمان علماء نے اپنی ذہانت، قابلیت اور سب سے زیادہ محنت کی وجہ سے نئے نئے علوم ڈسکور کیے، دریافت کیے۔ انہوں نے تحقیقات کے دروازے کھولے، یعنی انہوں نے ڈسکوریز کی، انہوں نے انوینشنز کی، اور جو تحقیقات ہیں انہوں نے نئے نئے دروازے، مطلب نیو ڈورز، یا اسی طرح لیٹسٹ انفارمیشنز they collected، یعنی the Muslim scientist they collected news، یعنی وہ لیٹسٹ انفارمیشنز about of the surgery، تو اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی تھی، لہٰذا ان کی یعنی شب و روز کی محنت کی بدولت بے شمار علوم کو رواج حاصل ہوا۔ بے شمار جو علوم تھے تو یہ لوگوں کے حوالے سے ان لوگوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان علوم کا یعنی جو منبع تھا، جو سرچشمہ تھا، وہ مسلمانوں ہی سے مطلب پھوٹا تھا، یعنی مسلمانوں ہی نے یعنی جو علوم تھے، جو فنون تھے، ان کا آغاز کیا تھا اور کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی تھی، تصنیف کی ہوئی تھی، جس میں سائنس اور ادب یعنی لٹریچر کی بنیاد رکھی تھی، جن پہ ہمیں فخر تھا اور جن سے کسی زمانے میں ہماری لائبریریوں کی رونق قائم تھی، یعنی ہماری لائبریریوں میں یعنی یہ کتابیں پڑھی ہوتی تھی۔ یعنی میں خود ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں بغداد کے علمی مرکز کے حوالے سے بہت خوبصورت یعنی لکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس وقت جو بغداد یعنی جو عراق کی دارالحکومت تھی، تو اس حوالے سے یعنی کہا یہ گیا تھا کہ اس وقت یعنی جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ بھی علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے، مطلب انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جو علوم اور فنون میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے تھے، گردانے جاتے تھے، لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو رکھا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ تھا، ان کو یعنی میتھمیٹکس کے حوالے سے یعنی پتا تھا کہ میتھمیٹکس کیا چیز ہے، تو ان کو وہاں پہ ان کو رکھا، پھر ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں، آپ ریسرچ کریں اور آپ ڈسکوریز کریں، آپ انوینشنز کریں، تو اس بندے کو اس چیز پہ لگا دیا۔ دوسرا بندہ جو تھا، ایسے ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا گیا کہ جن کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، لہٰذا ایسے لوگوں کو جب وہاں پہ رکھا گیا تو انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی، اور مختلف کتابیں پڑھ کر انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یعنی جو بغداد علم کا ایک مرکز تھا، تو اس میں یعنی ایسا ہوا تھا کہ لوگ دور دور سے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے چلے آتے تھے۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی سنی ہوئی ہے یعنی کہ اس وقت جب بغداد علم کا مرکز تھا، لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے آتے تھے، تو اس وقت یعنی جو امریکن یا اسی طرح یعنی یورپین کنٹریز کے لوگ اس وقت اپنا نام لکھنے کی مشق کر رہے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مطلب یعنی اپنے نام کو یاد کرنے کی مشق کر رہے تھے، اپنا نام لکھ رہے تھے۔ نام کیسے لکھ رہے تھے؟ مطلب یعنی ان کو اپنے نام لکھنے کا جو ہجا تھا، جو املا، تو اس سے وہ بے خبر تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان وہ علم حاصل کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے یا اسی طرح، تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے اندر انٹرسٹمنٹ، ان کے اندر یعنی دلچسپی زیادہ تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم تھا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا اور ہم نے قدر نہیں کی، تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ جن پر ہمیں فخر تھا اور جن سے کسی زمانے میں ہماری لائبریریوں کی رونق قائم ہوتی تھی، جن پر ہمیں فخر تھا اور ہماری لاپرواہی کی بنا پر، ہماری کیئرلیسنس کی وجہ سے، وہ علمی اور تحقیقی کتابوں کا جو مرکز تھا، جو خزانہ تھا، جو قیمتی خزانہ تھا، یعنی یورپ میں منتقل ہو گیا، کنورٹ وہاں ہو گیا۔ اہل یورپ نے ان کتابوں سے بے انتہا
بہترین طریقے سے بے انتہا فائدہ اٹھایا، لیکن ہم ان کتب سے، ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اہل یورپ نے فائدہ اٹھایا۔ اس بات پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دکھ کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ان کا دل بہت زیادہ خفا تھا اور بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں، اور افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ علم اور حکمت کے انمول موتی جو ہماری میراث تھی، ہماری پراپرٹی تھی، ہم اس کا تحفظ نہ کر سکے، حفاظت نہ کر سکے، اور اس خزانے کو اغیار لے گئے۔ تو اسی وجہ سے شعر جو ہے وہ بہت زیادہ سلیس ہے، آسان ہے، اور اس شعر میں جوشی ایمانی سے یہ شعر بالکل بھرپور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان کے اندر کسی چیز کی کوالٹی نہ ہو، خوبی نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ جو موبائل ٹیکنالوجی ہے، گاڑیوں کی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس سے بھی اگر آج کل مسلمان تھوڑے سے جاگ جائے اور اگر یہ اپنے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں، تو یہ مسلمان آج کل بہت زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ترقی تب حاصل کریں گے جب یہ مسلمان تھوڑے سے جاگ جائیں اور علم حاصل کرنے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ آج کل علم حاصل کرنا بے انتہا آسان ہو گیا ہے، لیکن جو مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم عملی لحاظ سے کچھ نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ مسلمان نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان نوجوان علم حاصل کرنے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس میری ان ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلے جائے۔ ہمیں بھی دو امید رکھیں۔ لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ اپنے موبائل سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہے، لہٰذا ایسے اسٹوڈنٹس جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی چاہیے، تو ان کو اگر وہ مثال کے طور پر ٹک ٹاک ایپ یوز کر رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایپس اور یوز کر رہے ہیں، لہٰذا ان ایپس کو یوز کرنے کی بجائے ان کو ان ایپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر وہ ٹک ٹاک ایپ یوز کر رہے ہیں تو اس ایپ کے ذریعے وہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر لے اس ایپ میں، تاکہ وہ ویڈیوز ان کی وائرل ہو جائیں، اور وہ ویڈیوز اچھی ہو، بہترین ہو، اخلاقی دائرے کے اندر ہو، تو لہٰذا وہ ویڈیوز ان کی فیمس ہو سکتی ہیں، شہرت یافتہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بلاگنگ کا کام کرنا چاہیے، ایسا چینل بلاگنگ والا بنانے لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے کسی جگہ کتاب خریدنے کے لیے جا رہا ہے، کسی گرینری کی طرف جا رہا ہے، سرسبز و شاداب جگہ کی طرف جا رہے ہیں، یا ویسی بھی ایک اوپن ایریا کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو ویڈیو بنا لینی چاہیے۔ ویڈیو بنا لینے کے بعد ان کو وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک یوٹیوب چینل بھی ہونا چاہیے، فیس بک بھی پیجز بھی ہونے چاہیے۔ فیس بک پیجز کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو اس پہ بھی لاکھوں ویوز آتے ہیں، لہٰذا ایسے کام اسٹوڈنٹس کو ابھی سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اسٹوڈنٹ یہ کام شروع کریں گے تو ایک تو ان کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ اگر یہ کتابوں کے شوقین ہو، اور کتابوں کے شوقین ہونے بھی چاہیے، انٹرسٹڈ ہونی چاہیے، تو جب ان کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں تو یہ خوبصورت طریقے سے کسی بھی جگہ سے کتابیں خرید سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں علم بکھرا پڑا ہے، بہت اچھے اچھے لوگوں نے ان کتابوں کو لکھا ہوا ہے، اچھے اچھے مصنفین نے ان کتابوں کو لکھ ڈالا ہے، لہٰذا ایسی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور گوگل سے بھی ایسی کتابیں ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، کیونکہ گوگل سے بہت ساری اچھی جو خوبیوں والی کتابیں ہیں آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے جو ڈیل کارنیگی ہے، اس طرح اس کے ساتھ کچھ اور کتابیں جو بے انتہا مفید ہے، کچھ علمی کتابیں اس طرح میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، میں ان کو روزانہ پڑھتا رہتا ہوں۔ یا اسی طرح ایک اور جو مصنف گزرے ہیں
یعنی مولانا وحید الدین سلیم، ان کی اچھی اچھی کتابیں ہیں، حیاتی زندگی، اسی طرح راز حیات، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ ہر حال یعنی جو بھی انٹرنیٹ ہے تو ان سے ہمیں پازیٹیو فائدہ اٹھا دینا چاہیے۔ اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہر اسٹوڈنٹ بہت آگے جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ ایک کام تو یہ کیا کرے کہ نماز بھی پڑھا کرے، تلاوت بھی کیا کرے، اور اپنے دل میں نیک جذبے رکھا کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں پہ عمل کریں گے، اور آپ میری ویڈیوز کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ مجھے بھی حوصلہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔